نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرتی ہے کہ جب اعلان نبوت ہوا تو اول ایمان لانے والے کون تھے؟ جب مکہ کے لوگ ظلم کر رہے تھے تو سینے آگے کرنے والے کون تھے؟ مکہ کے اندر جن کے اعضا کاٹے جا رہے تھے، کہ کاروبار مسمار کیے جا رہے تھے، جن کو گھروں سے نکال دیے، جن کے ساتھ کاروبار، امور خانہ داری اور رشتہ داری تک بند کر دی گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے وہ کون تھے؟ وہ 13 سال ظلم برداشت کرنے والے۔ اور پھر بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت ہونی ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، نہیں دیکھا کاروبار ہے، نہیں دیکھا گھر بار ہے، نہیں دیکھا کہ خاندان یہاں ہے، نہیں دیکھا کہ مال و متاع ہے، نہیں دیکھا جائیداد ہے۔ جب آقا نے فرمایا کہ ہجرت کرنی ہے تو 2 کپڑوں کے اندر ہجرت کرنے والے کون تھے؟ اور آگے مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے ہیں، ان کی عزت کے تحفظ کریں گے، اس کی خاطر گردنوں کے سودے کروانے والے کون تھے؟ جنہوں نے بیعت عقبہ کے اوپر آ کر کہا تھا حضور آپ سے گردنوں کے سودے ہو گئے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ کی عزت و حرمت کے پاسبان بنیں گے۔ اور پھر جب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو صحابہ کرام کو قبول کرنے والے، عزت دینے والے کون تھے؟ اور جب مدینہ میں آ گئے، ابھی مدینہ میں آ کر امور خانہ داری اور زندگی، معمولات زندگی مدینہ میں آ کر ابھی درست ہی کہاں ہوئے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلواریں اٹھاؤ، جنگ لڑنے جانا ہے، تو تلواریں اٹھائیں، بدر میں گئے، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر احد آ گئی تو گئے۔ مجھے وہ سال تو دکھاؤ ذرا کہ جب مدینہ پاک کے اندر مسلمان آ گئے اور 8 اور 9 ہجری سے پہلے تک وہ کون سا سال ہے جس میں مسلمان سکون سے بیٹھے تھے؟ یہ جنگیں لڑنے والے کون تھے؟ یہ تلواریں اٹھا کر اپنا آپ کٹوانے والے اور اپنے بچے ذبح کروانے والے کون تھے؟ حضور کی حرمت کے سامنے، آقا کی ناموس کے سامنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے سامنے ناموس رسالت کے سپاہی بن کے کھڑے ہونے والے کون تھے؟ صحابہ۔ انہوں نے زندگی دے وچ اونیاں روٹیاں نہیں کھادی ہونے جنہیں مصطفیٰ دے خاطر زخم کھادے نے، نہ پرواہ کی کہ بچوں کا کیا ہوگا، نہ پرواہ کی کاروبار کا کیا ہوگا، نہ پرواہ کی خاندان کا کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں زندگی کا لب لباب یہ ہے کہ اگر یہ مصطفیٰ کی عصمت پر واری واری ہو جائے سمجھو کہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور یہ کہا نہیں انہوں نے، کر کے دکھایا۔ ظالموں، ایسی ہستیوں کے بارے میں تمہیں جذباتی گفتگو کرتے ہوئے اور ان کے بارے میں کیچڑ اچھالتے ہوئے اور ان کے بارے میں سخت کلمات بولتے ہوئے، ایسے کلمات جو صریح گالی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور آپ کو شرم آنی بھی نہیں ہے۔ رافضی جو لوگ ہوتے ہیں، جب تک بندہ بے شرم نہ ہو وہ رافضی نہیں ہوتا۔ رافضی ہونے کے لیے شرط ہے پہلے بے شرم ہو۔ آپ کو اہل سنت کے اندر یہ بہت بڑی آپ کے سامنے نشانی بیان کرنے لگا ہوں، بس ایک موٹی نشانی پلے باندھ لیں۔ اہل سنت کا جو وتیرہ ہے نا، وتیرہ، وہ عزت اور بزرگی والی ہستیوں کی عزت بلند کرنا تو ہے، گھٹانا اہل سنت کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہم شان گھٹانے کو مانتے نہیں۔ اہل بیت اطہار کی شان ہو، ہم کہتے ہیں بڑھا کے بیان کریں، ذکر کریں، ان کی عزت و عظمت کو ایسے بیان کیا جائے سننے والوں کو پتہ چلے کہ کسی بہت بڑی ہستی کی بات کر رہا ہے۔ آبا کی بات کریں، میرے مصطفیٰ کے مصاحبین ہیں نا، حضور کے صحابہ ہیں نا، بات کرنی ہے تو شان بڑھا کے بیان کر۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہے، حضور کی اولاد پاک ہے، بعد میں جو نسل پاک سادات کرام کی چلی، ہماری تعلیمات آئی کہ ان کا ذکر جب بھی کیا جائے گا احترام سے کیا جائے گا۔ پھر وہ لوگ جو اہل اللہ ہے، اولیاء اللہ، آپ نے دیکھا ہے ہمارے اہل سنت میں یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ عقیدت رکھی جائے گی، کیونکہ اہل اللہ ہے، عبادات کے ساتھ اللہ کا قرب پانے والے ہیں، جب ان کا ذکر کیا جائے خیر سے کیا جائے۔ تو آپ اہل سنت میں 2 چیزیں، ایک تو اہل سنت ادب سے معمور ہے، دوسرا یہ شان بڑھانے والے ہیں، یہ شان گھٹانے والے نہیں۔ وہ جی ایک جنگ سی، ایک درے دے اوتے حضور نے کھلا رہے سی، اتو صحابہ تھلے آگے سی تے نافرمانی کی تھی۔ شرم تو نہیں آتی میرے کا بیان کرتے ہوئے؟ رافضی جو لوگ ہوتے ہیں، جب تک بندہ بے شرم نہ ہو وہ رافضی نہیں ہوتا۔ رافضی ہونے کے لیے شرط ہے پہلے بے شرم ہو۔ ایک موقع تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس درے کو ترک نہیں کرنا، چند صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہ ڈیوٹی لگ گئی۔ مسلمانوں نے پہلے ہی دھاوے کے اندر جنگ دا پاسا پلٹ کر رکھ دیتا۔ ایک بتقاضۂ بشریت، صحابہ کرام جو تھے وہ انسان تھے، اگرچہ بہت شان کے مالک تھے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ جنگ جیتی گئی ہے، جنگ تو فتح ہو گئی ہے، وہ تو بھاگ گئے، جنگ تو ختم ہو گئی ہے، خوشی کا غلبہ اتنا آیا کہ جنگ فتح ہو گئی ہے، تو اس خوشی کے غلبے میں نیچے آ گئے، اس طرح توجہ نہیں گئی۔ ہمارے ساتھ زندگی میں یہ معاملہ کتنی بار ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ خوشی میں غلطی کر بیٹھتے کہ نہیں، تو صحابہ کرام اس خوشی میں کہ جنگ فتح ہو گئی، مسلمانوں کو دوسری کامیابی نصیب ہوئی، اس خوشی کے اندر صحابہ کرام اس درے سے نیچے آ گئے۔ اور 1 سیکنڈ کے لیے وہ بات ذہن کے پیچھے چلی گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کو نہیں چھوڑنا،
اچھا وہ معاملہ ہو گیا، مسلمانوں کو وہاں نقصان اٹھانا پڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی تکلیف پہنچی، کئی صحابہ شہید ہوئے۔ اچھا بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں، یہ جو درہ چھوڑ کے صحابہ آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ رب کہتا ہے کوئی گل نہیں، اے پیارے تیرے نے نا معاف کر دیا، جان نثار نے بھول گیا سر، انسان نے نا انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں پیارے، یہ دلوں سچے لوگ نے خوشی کے غلبے نے ایک منٹ کے لیے وہ چیز بھلا دی تھی، یہ لوگ اچھے ہیں، اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ ان صحابہ کرام کو اللہ نے معاف کر دیا، شیعہ نہیں معاف کرتا، رافضی نہیں معاف کرتا۔ اور وہ بیان کرتے ہوئے پتہ کیا کہتا ہے؟ تیری وہ تاریخ دے وچ تے آئے گا نا، تاریخ میں تو آیا ہے نا، اب تاریخ تو بیان ہوگی نا۔ میں نے کہا تاریخ میں نے بھی بیان کی، ابھی کی نہیں، سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد حقیقت حال کھولی ہے کہ نہیں؟ آپ کو ذرا بھی لگا کہ صحابہ کی شان میں فرق پڑا ہوگا؟ لیکن جی میں تو تاریخ کھولنا ہے نا، یہ ہے گستاخانہ انداز، یہ نہ تو بندوں کو ہی پسند ہے نہ بندوں کے خدا کو پسند ہے۔ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اس کے پیچھے والے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، تو سارے گناہ ریموو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا۔ تو جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے پیچھے والے سارے ختم ہو گئے، تینوں کی بیماری ہے، تو کیوں کھولنا چاہنا؟ آپ تاریخ کا وہ حصہ ہی کیوں کھولنا چاہتے ہو؟ خیر کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے، جب تک آپ لوگ خیر سے ذکر نہیں کریں گے نا تو چھڑا کیسی بھی نہیں۔ تو اہل سنت کا یہ جو مذہب ہے کہ صحابہ کا جب ذکر کیا جائے گا کیسے کیا جائے گا؟ خیر کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ۔ اور جہاں صحابہ کرام کا ذکر خیر سے نہ ہونا، اس مجلس میں لعنتیں لینے کے لیے نہیں بیٹھتے، اڑ جاتے وہاں سے۔ ہمارے بعد اہل سنت میں نعت خان بھی ہیں، پیسے دے یار بکاؤ لوگ، پیسے کے یار، اتھے بھی پڑھ رہے نے، اتھوں بھی پیسے کٹھی کری جا رہے، شیعہ دے بھی پڑھ رہے نے، اتھے بھی پیسے کٹھی کری، وہاں ان کی طرح پڑھی جا رہے ہیں، ادھر ہماری طرح پڑھی جا رہے، ادھروں بھی پیسہ ادھروں بھی پیسہ۔ اور جب بندہ بٹھا کے پوچھے نا کہ یار آپ اہل سنت کے ہاں، آپ کا عقیدہ اہل سنت ہے، تو اب اہل سنت کے ہاں مجالس کے اندر ذکر اہل بیت کریں، ذکر صحابہ کریں، اور جو بھی دل میں آتا ہے آپ وہ پڑھیں، جو بھی نعت شریف پڑھنی ہے، منقبت پڑھنی ہے۔ آپ ادھر جا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اہل بیت کا ذاکر ہوں، ذکر کرنے والا ہوں، مجھے جہاں بھی کہا جائے گا نا میں وہاں ذکر کروں گا۔ میں نے کہا آپ کو اس مجلس میں ہی کیوں بیٹھنا ہے کہ جہاں صحابہ کرام پہ لعنت طعن ہوتی ہے، اور آپ کو وہی بیٹھ کے اہل بیت کا ذکر کرنا ہے؟ اہل بیت کا ذکر کرنا تھا، آپ پاک لوگوں جا کے بیٹھو، ایسے لوگوں کے کہ جن کے ضمیر بھی پاک ہے، عقیدہ بھی پاک ہے، وہ توہین کرتے ہی نہیں کسی، ان کو پسند ہی نہیں ہے توہین کرنا۔ یہاں آنا، یہاں بیٹھ۔ جب کبھی ایسا بندہ ملے، آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یہ شیعوں کے امام بارگاہوں میں بھی پڑھتا ہے جہاں صحابہ کی توہین ہوتی، گالی دی جاتی، اور ہماری مجلس میں بھی کھڑا ہو گیا، اس کو سختی سے بٹھا دے، چلو جہاں صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے، لعنتیں پتہ کتنی برستی ہیں، وہاں بیٹھ کے تم نے کیا ذکر کرنا ہے؟ ہم ہیں اہل بیت کا ذکر، آؤ نا ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم آپ کو بتاتے کیسے۔ ابھی پورا محرم گزرا، تھوڑا ذکر کیا یار، ایسی روایتیں نکال کے میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہے، جو ان میں سے کئی تو شاید پہلی بار سنی ہوں گی آپ نے۔ تو جب ذکر کیا جائے صحابہ کرام کا، خیر سے ذکر کیا جائے، اور صحابہ کرام کی بارے میں سخت کلمات بولنے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو کہ کوئی ایسا کلمہ نہ کہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خدمت کی ہے جو خدمت نہ جھٹلائی جا سکتی ہے نہ بھلائی جا سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پاک ہو گیا، تاریخ کے اوپر بھی نظر ہو جائے، حضور کا وصال پاک ہو گیا، ظاہری وصال پاک۔ کیا اس کے بعد صحابہ کرام نے تلواریں میان میں ڈال دی تھی؟ نہیں، وہ تو لڑتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں کتنے علاقے فتح ہوئے، کون لڑ رہے تھے؟ صحابہ لڑ رہے تھے، ان کی اولادیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور 10.5 سالہ دور ہے، اور یہ ایسا دور تھا، آج بھی کرسچن کمیونٹی، مستشرقین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ جو دور تھا نا اسلام کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد سنہرا ترین دور شروع ہوا تھا یہاں سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو فتوحات ہوئی، پھر فتوحات بڑھتی چلی گئی، اگلا دور ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ تھا، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور اس سے بھی اعلیٰ تھا، پھر آگے ترقی در ترقی ہوتی گئی، حتیٰ کہ اسلام آدھی دنیا تک اسلام پہنچا۔ وہ کون تھے؟ آپ یرموک لے لیں، ہمس لے لیں، حلب لے لیں، انطاکیہ لے لیں، یہ تاریخ ہے، اٹھا کے پڑھ لیں، امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پوری کتاب کا خلاصہ دے رہا ہوں آپ کو، اٹھا کے پڑھ لیں۔ اور بیت المقدس، یہ ساری جنگیں پڑھے، مجھے پڑھ کے دکھائے جنگ لڑنے والے کون تھے؟ ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت خالد بن ولید، اور ان کے 7 صحابہ جن کے گھر تو مکہ مدینہ میں تھے، جن کے مزار بنے ملک شام میں،
قسطنطنیہ میں، افریقن کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں، وہ تو وہاں کے رہنے والے ہی نہیں تھے، وہاں ان کی شہادت ہوگی، ان کا مزار بن گیا۔ شیعہ علماء کو حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کبھی سنا کریں کیسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور تاریخ کے اندر ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ یرموک کہتے ہیں، وہ بعض لوگوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تھی، اس سے بڑی جنگ نہیں ہوئی کوئی۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کافروں کی طرف تقریباً 6 سے 7 لاکھ لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور مسلمان دو روایتوں کے مطابق یا لاکھ تھے یا 1.5 لاکھ، سامنے کتنے 6-7 لاکھ، 6 یا 7 لاکھ، اور مسلمان کتنے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ۔ تاریخ کے پنے اٹھا کے پڑھے ذرا، مسلمانوں کو نہ پڑھے، چلو جاؤ، جس کو شوق ہو وہ جنگ یرموک کو اٹھا کر کرسچن مستشرقین نے جو لکھا وہ پڑھ لے، کہ مسلمانوں نے جو رومن امپائر کو کس طرح شکست دی، وہ کہتے ہیں تاریخ میں یہ واقعہ ایک ہی بار ہوا ہے، اور حضرت خالد بن ولید کے دور میں ہوا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح جو تھے سپہ سالار تھے، اور آپ کے ساتھ ہم رکاب حضرت خالد بن ولید تھے۔ ساری جنگ جو ہے اس کی مینجمنٹ حضرت خالد بن ولید کی مشاورت سے ہوئی، اور آپ اس کو پڑھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے ایسے مسلمان۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر زخم نہیں لگے تھے۔ مسلمان نہیں مانتے ہیں شیعہ علماء، کھول دیتا ہوں بات، خالد بن ولید کو مسلمان نہیں مانتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک کے کم و بیش کوئی 13.5 سال کے بعد تک صحابہ کرام لڑتے رہے۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، یہ 12.5 سالہ دور تھا، صحابہ لڑتے رہے کل 25 سال حضور کے وصال ظاہری کے بعد۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کا دور آیا، صحابہ لڑتے رہے 6.5 سالہ دور یا 6 سالہ دور، صحابہ نہیں رکے۔ یہ ماضی ہے صحابہ کرام کا، اور جنہوں نے اسلام کی سرحدیں وسیع کر دی، جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرتیں کی، اپنا خانوادہ ایسی جگہ منتقل کر دیا کہ جہاں کی نہ رسومات ان والی ہے نہ بولی ان والی ہے، اسلام کی خاطر سفر کر لیے۔ ان کے مزار نظر آتے پوری دنیا میں، ان کے مختلف مقامات پہ مزارات کا نظر آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، یہ جان نثارانہ اسلام تھے۔ تو آج کسی کو ہم کیسے اجازت دے دیں کہ کوئی ان کا ذکر کرے تو کہے کہ جناب حضور کے وصال پاک کے بعد 4 صحابہ کے علاوہ باقی سارے اسلام سے خارج ہو گئے تھے، انہوں کے میں مان لی ہے۔ یہ وہ گالی ہے جو صحابہ کرام کو دی ہے۔ ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب اٹھا لے، 14 حوالے ہیں اس کے علماء شیعہ کی کتاب سے، 14 حوالے کہ جس کے اندر یہ لکھا انہوں نے کہا کہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد ایک روایت میں لکھا 4 صحابہ اور ایک میں لکھا 5۔ انہوں نے کہا یہ 5 بچے، یہ صرف 5 بچے حضور کے وصال پاک کے بعد، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ یہ تو حضور کے وصال ظاہری کے، یہ تو جنگیں لڑتے رہے، وہ کس دین کی خاطر لڑتے رہے؟ آپ نے ایک فتوے سے سب کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا نا۔ بغض ہو، پہلی بات تو بغض ہونا نہیں چاہیے، اگر آپ کو بغض ہے تو پھر اندھا نہیں ہونا چاہیے، بغض کے پیچھے علمی لاجک ہونی چاہیے۔ اگر علمی لاجک بندے کو بیان نہ کرنی جائے تو بندے کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کرے، ذکر کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا، جب ذکر کرنا خیر سے کرنا، جب ذکر کرنا محبت اور ادب سے کرنا، کیونکہ یہ قربانی دینے والے لوگ ہیں، ان کی قربانی چھوٹی نہیں ہے۔ جن کی قربانی چھوٹی نہیں ہے ان کو کبھی چھوٹا بیان بھی نہیں کرنا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس جس نے میرے صحابہ سے محبت کی
اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں ہم؟ مصطفیٰ کے صحابہ، یہی وجہ ہے نا، آقا کے صحابہ. اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، پس اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. فیصلہ کر دیا. فرمایا کہ صحابہ سے محبت بھی میری وجہ سے اور صحابہ سے بغض بھی میری وجہ سے. جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ اسی وجہ سے بغض رکھتا ہے نا کہ وہ میرے صحابہ. تو جنہیں مصطفیٰ نے ہی بغض پال لیا وہ کادا دین رہا، پھر ہاتھ خالی فارغ پڑھی جاؤ نمازہ، مرو گے تو ساری حقیقت کھل جائے گی. اور اگر مسلمات دین کا احترام کریں گے، اس احترام کے بدلے میں جو کچھ دنیا اور آخرت میں ملے گا وہ جن کو مل رہا ہے ان سے پوچھ کے دیکھ لیں. پھر اسی طریقے سے اور کئی روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. الریاض الندرہ حدیث نمبر 1155. یہ حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ یعنی خطبہ ہو گیا ہے، واپسی آ رہے ہیں حضور علیہ السلام. حجۃ الوداع کا خطبہ دے کر واپس آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے. حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ابو بکر صدیق نے مجھے کبھی بھی تکلیف نہ دی، تم انہیں پہچان لو، یعنی انہیں کبھی تکلیف نہ دینا. ممبر پہ چڑھ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر نے مجھے کوئی تکلیف، تو نگاہ مصطفیٰ دیکھ کیا رہی ہے؟ اللہ اکبر، کس سطح پہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے کہ میرے بعد اے صدیق اکبر لوگ آئیں گے، باغ فتح کا فیصلہ کرنے کے بعد تمہیں غاصب کہیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ہے، انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، ان کو پہچان لو. معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جب بھی بات کرنا محبت اور احترام سے کرنا. انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی. اور ساڑھے یار لوگوں نے کی کیتا، ساڑھے یار لوگوں نے اے کیتا، یہ انہیں کہے سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم نے نبی پاک علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیتا. اے لکھے دے کتاباں دے وچ، اے لکھے دے کتاباں دے. بڑی رعایت سے، خدا کی قسم ممبر ہے، میں رعایت سے پیش آتا ہوں. وگرنہ اس ڈیسک کے اوپر جس دن میں نے کتابیں کھولی نا، آپ کو حقیقت واقعہ تو اس دن پتہ چلے گا. ابھی تو میں بڑی رعایت سے کام لے لیتا ہوں. سارے کیس بنائے ہوئے نے، اور ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ جب اس کی کوئی بندہ تفتیش کرے گا تو اہل بیت کے بارے میں کیا خیال جائے گا. اور ظالموں وہ بڑی ہستیوں کا ذکر ایسے کرتے ہیں کہ سب کی عزت بلند ہو. ایسے لفظ نہیں بولتے، اس طرح کی بات بھی نہیں کرتے کہ اشارتاً بھی کسی کی طرف کو کمی منسوب ہو. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 3784 3783، یہ دو حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار صحابہ سے محبت صرف مومن ہی کرے گا. ایویں نہیں جب حضور نے فیصلہ لکھ دیتا ہو. انصار صحابہ سے فرمایا محبت صرف مومن ہی کرے گا اور ان سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا. انصار صحابہ سے بغض رکھنے والے کون ہیں؟ ہمارے یہی رہتے لوگ، اپنے لوگوں میں ہی رہتے، پاکستان میں رہتے، کچھ دوسرے ملکوں میں بھی رہتے. اب پڑھے وہ روایت جب کہتے ہیں نا کہ علی سے محبت کون کرے گا؟ صرف مومن. اور علی سے بغض کون رکھے گا؟ صرف منافق. ہے آ گئی نا حدیث. کیا سمجھے اس حدیث پاک سے؟ جڑا مولا علی دے نال محبت نہ کرے پکا منافق ہے. منافقت کی علامت کیا ہے؟ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مولا کائنات علی المرتضیٰ کا نام آئے جہاں چہرے تے وٹ پہ جاتا یہ منافقت کی دلیل ہے.
اب آ جائے ادھر تے انصار صحابہ دا ذکر ہوئے تے چہرے تے وٹ پی جاندے، یہ بھی تو منافقت دی دلیل ہے۔ اے منافق تانوں اوتھے ہی لبنے ہیں جتنے میں اشارہ کر رہا ہوں۔ کیا میں دونوں روایتیں سنی ممبر کے اوپر میں نے بیان کر دی، کیا شیعہ ذاکرین میرا یہ چیلنج قبول کریں گے کہ یہ دو روایتیں اٹھا کر وہ اپنے ممبر کے اوپر بیان کر دیں؟ وہ یہ کہ علی سے محبت صرف مومن کرے گا اور علی سے بغض صرف منافق رکھے گا، اور انصار سے محبت صرف مومن کرے گا اور انصار سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ کر سکتے؟ قبول کریں پھر چیلنج۔ نہیں کر سکتے، کیونکہ تسی فتویٰ دیتا ہوا ہے کہ حضور کے وصال پاک کے بعد 5 کے علاوہ کوئی، یہ کیا ہوا آپ نے ان صحابہ کے بارے میں کیس بنایا ہوا بنی ثقیفہ والا، اس لیے یہ روایتیں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور ہمارا ممبر ہے، صحابہ کی شان ہے، تو آ جاؤ ہمارے ممبر پہ، آؤ بیٹھو، صحابہ کی شان سنائیں۔ اہل بیت کی شان سننی ہے، آؤ بیٹھو، آپ کو اہل بیت کی شان سناتے ہیں۔ مولا مرتضیٰ کی شان سننی ہے، آؤ بیٹھو، ہماری محفل میں آؤ، ہماری مسجد میں آؤ، آؤ تمہیں مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شان سنائیں، آؤ تمہیں سیدہ پاک کی طہارت کی بات سنائیں، آؤ تمہیں ازواج مطہرات کی عزت و عظمت کی بات سنائیں، اور تمہیں بتائیں کہ امہات المؤمنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج امت دیا ماما نے، تو امت دیا ماما دے بارے سخت جملے نہیں بولی جاتے، آؤ آپ کو سکھائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، مسند الفردوس حدیث نمبر 7362 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برے لفظوں سے یاد مت کرو، فرمایا ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اچھے لفظوں میں ان کا ذکر کرو۔ ایک اور روایت ہے، فرمایا میرے صحابہ کی اچھائیاں بیان کرو یہاں تک کہ ان کی تمہارے دلوں میں محبت اور الفت پیدا ہو جائے۔ یہ وہ درس ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں ہمارا دین دیتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں جا بجا قرآن مجید میں آئے تھے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضور علیہ السلام کے متبعین کے بارے میں جنت کی بشارت سنا دی۔ 4 مقام ہیں قرآن مجید میں ایسے جہاں سے جس کے اندر مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے، ہجرت سے پہلے جو آپ پر ایمان لائے اور جو ہجرت کے بعد لائے، اللہ فرماتا ہے سب سے ہم نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا۔ ان کے درجات الگ الگ ہیں، ان کے درجات الگ الگ ہیں۔ جنہوں نے ہجرت سے پہلے ایمان لائے وہ اول درجے کی شان والے ہیں، جو ہجرت کے بعد ایمان لائے ان کی شان الگ ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایک وعدہ ہے حسنہ کا، اور حسنہ ہے کہ جنت کا وعدہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ حسنہ کا وعدہ ہم نے سب سے کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جنت میں ان کے درجات الگ الگ ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ یہ سارے جنتی ہوں گے۔ صحابہ کے بارے میں تو قرآن مجید نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔